نہیں غیر مقلدین کا دعویٰ. اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے. ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے، غیر مقلدین کا دعویٰ. اسی طرح تشہد میں انگلی کو حرکت دیتے رہنا سنت ہے ان کے یہاں، غیر مقلدین کے یہاں. اسی طرح چوتھا مسئلہ ہے مرد اور عورت کی نماز کے درمیان ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں یعنی علماء اہل سنت و جماعت دیوبندیت کے یہاں حوالے یہ دے چکے ہیں، مجھے یاد ہے، میں اگر دے نہیں رہا ہوں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں. تو ایک ہاتھ سے مصافحت جائز ہے، ایک ہاتھ سے مصافحت جائز ہے اور دو ہاتھ سے سنت ہے. سمجھے؟ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا ہمارے نزدیک ٹوپی وغیرہ ہوتے ہوئے مکروہ ہے اور ٹوپی کے ساتھ پڑھنا سنت ہے. اور تشہد میں ہمارے نزدیک انگلی کو حرکت دیتے رہنا کافی مرتبہ، ایک دو مرتبہ حرکت دینے میں ہمارے نام کچھ نہیں ہے. حرکت دیتے رہنا جو ان کا مسئلہ ہے، حرکت دیتے رہنا یہ بوجہ عبث مکروہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور مرد اور عورت کی نماز کے طریقہ ادائیگی میں ہمارے نزدیک فرق ہے. مرد اور عورت کی نماز کے طریقہ ادائیگی میں ہمارے نزدیک فرق ہے. اور کیا رہا ہے مرد اور عورت کی نماز میں ترجمانی غیر مقلدیت اپنا دعویٰ مقرر کرنا. یہ ہوتی ہے اپنا یہ دیکھ لیا نا، مجھے تو اسے مقرر کرنے کا حکم دے دیا. 10 سوال آیا دل کا اشرف کاملہ خیر سر ٹوکری میں رکھ لیتا ہوں. حکومت جس طرح عوام کے فریادوں کو رکھ لیتی ہے، میں اپنا دعویٰ مقرر کرتا ہوں. ہم اہل سنت و جماعت اہل حدیث کا یہ مسافرے کے بارے میں جو میں نے حدیث پیش کی تھی اسی کی روشنی میں اپنا دعویٰ مقرر کر رہا ہوں. علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ در مختار حاشیہ در مختار میں حضرت اکبر کے احترام کے بیان میں بصراحت یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بل مصافحۃ بالید الیمنی، کہ مصافحت کے ہاتھ سے سنت ہے. سمجھ گئے نا؟ اسی طرح علامہ ضیاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حنفی اپنی کتاب جوامع العقول شرح رامول الحدیث میں حدیث عزت قتل مسلمان فتصافحہ فحمد اللہ تعالیٰ کے لکھتے ہیں کہ مصافحہ مظلوم ہونے کے لیے داہنا ہاتھ متعین ہے. اب وزن تو میں ان کے گھر سے شہادت دے رہا ہوں، بعد میں اپنا دعویٰ اپنے طریقے سے مقرر کروں گا. اسی طرح علامہ عبدالرؤوف خناوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الروض النظیر شرح جامع صغیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہے. اسی طرح علامہ عزیزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السراج المنیر شرح جامع صغیر میں لکھتے ہیں حدیث جو ہے جماعت حجاج کی اس کے تحت یہ لکھتے ہیں اذا لقيت الحاج عند قدومه حجۃ فضع يدك اليمنى في يده اليمنى، جب تم لوگ حجاج سے مصافحہ کرو تو اس کے دائیں ہاتھ میں اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور سلام کہو. اسی طرح علامہ ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المنهج القویم شرح مسائل التاریخ میں اور امام نووی یعنی علامہ عبداللہ بن سلیمان الجمنی الزبیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ مصافحہ میں اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بنظیر کتاب بنیاد الطالبین میں یہی لکھتے ہیں کہ مصافحہ اولاد داہنے ہاتھ ہی سے ہے اور اسی ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے. احادیث کا دور بعد میں چلے گا، میں ننگے سر پر جاتا ہوں. میں نے یہ 7 نظیریں ایسی پیش کی ہیں جو ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں مصافحے سیدھا ہاتھ سے مصافحے کے سنیت پر پیش کی ہیں. 7 شہادتیں ان کے گھر سے پیش کرنے کے بعد میں دوسرے موضوع پر جاتا ہوں. ننگے سر نماز پڑھنے کے متعلق میں نے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے اسی وقت پیش کر دی تھی. اب مزید احادیث سنیے گا. تاریخ دمشق میں ابن عساکر کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت درج ہے ان النبی کان ربما نزع قدمه فجعلها سترة بين يديه. یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سی مرتبہ اپنی نماز پڑھتے ہوئے اپنی ٹوپی اتار دیا کرتے تھے اور اسے نیچے رکھ دیا کرتے تھے. سمجھ گئے؟ اور اسے نیچے رکھ لیتے تھے. یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح اس کی سند ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بہت سی روایات سے اسی طرح مروی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنی ٹوپی نیچے رکھ دیا کرتے تھے. اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے رأيت شريكا صلى بنا في صلاة العصر فوضع قدمه بين يديه یعنی فی فریضۃ، یعنی امام نے عصر کی فرض نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے پڑھاتے انہیں یاد آ گیا کہ ہاں ننگے سر نماز پڑھنا ہی افضل ہے نا، تو اس لیے انہوں نے اپنی ٹوپی اتار دی اور نیچے رکھ دی. اسی ان تمام باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز کے دوران بھی یاد آ جائے کہ ننگے سر
ارے تم دعویٰ کرتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن ایک بھی بات ان کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتل مساجد مسترد ومقنعین فإن ذلك من سیم المسلمین، کہ تم لوگ مساجد میں ٹوپی پہن کر آؤ یا بغیر ٹوپی کا آؤ، یہ ٹوپی تو مسلمانوں کی علامات میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب اگر سمجھ گئے تو مناظرہ آپ لوگوں کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں جو مظاہر ہیں کفار کو دکھلانا ہے اور ڈالنا ہے تو آپ ٹوپی پہن کر جائیے، خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا کرتے تھے، اسی طرح ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ اس حدیث سے صراحتاً جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ٹوپی پہن کر آنا اور بغیر ٹوپی کے آنا دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت سہل کی روایت ہے کہ آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ اپنی لنگیاں کندھوں پر باندھی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کی تشریح سمجھیے گا، ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی تھی اور اس کپڑے کو یہاں سے لے کر کندھے سے لے کر نیچے تک باندھے ہوئے تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کپڑے میں سب نہیں لگا ہوا تھا۔ حدیث کی طرح یہ بتلاتی ہے کہ ننگا سر ننگا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھ رہے تھے۔ جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز جو ہے ایک کپڑے کے اندر جب پڑھی تو اس سے جواب کے قائل تو یہ بھی ہوئے، لیکن ہم لوگ افضلیت کے قائل ہوئے، اس لیے کہ صحابہ کا اس پر متاثر عمل ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، ٹائم نہیں شروع کریں، میں کچھ تفصیلی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، دلائل پیش کرنا۔ اگر ٹائم شروع کیا جائے گا کوئی بات ہے؟ دیکھیے، مناظرہ پہلی مرتبہ اس قسم کا ہو رہا ہے کہ 4 مسائل پر گفتگو ہوگی۔ 4 مسائل پر گفتگو ہوگی، پہلے انہیں 5 سے 8 منٹ ملیں گے، اب مجھے 5 سے 8 منٹ ملیں گے، اس کے بعد ان کو 3 منٹ ملیں گے، پھر ان کے بعد کو 5 منٹ ملیں گے، یہی سلسلہ آخر تک چلے گا۔ میں آپ کو ترتیب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مناظرہ سمجھیں کہ انہوں نے مناظرہ خراب کر رکھا ہے۔ پہلے 5 منٹ میں انہوں نے جو بھی دلائل دی ہے میں اپنی ترتیب بتاتا ہوں۔ میں پہلے تشہد کے دلائل دوں گا، اس کے بعد ننگے سر نماز پڑھنے کا جو ہمارا مسئلہ ہے اس پر دلائل دوں گا، اس کے بعد 2 ہاتھ سے مسافر پر دلائل دوں گا، اس کے بعد عورت اور نماز کے درمیان جو فرق ہے اس پر دلائل دوں گا۔ آپ لوگ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت تشہد کے مسئلے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تشہد میں انگلی کو حرکت نہیں کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے، ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 پر، اسی طرح ابو عوانہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 529 پر، اسی طرح سنن بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190 پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر باصبعہ اذا دعا ولا یحرکها، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں اپنی انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے، جب تشہد میں انگلی کو اٹھاتے تھے تو حرکت نہیں دیتے تھے، حرکت نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح اسی حدیث کو امام نووی نے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 417 پر، امام ملقن نے خلاصۃ الفضل المنیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 پر صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اب میں مجموعی طور پر ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ تشہد کے سلسلے میں امام مسلم نے 5 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی 2 روایتیں ہیں، دونوں الگ الگ سندوں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی 3 روایتیں ہیں، تینوں الگ الگ سندوں سے ہیں۔ ان 5 روایتوں میں کسی ایک بھی روایت میں تحقیق اسقاط کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے بھی تشہد کے سلسلے میں 5 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر
بڑے بڑے بھی ہماری جن پر آسمان پر تو ایک ہی بڑے بڑے حدیث ہے وہ حضرت ابو آیا ہے حضرت ابو سب کی جمع ہے جس کا معنی یہ ہے وہ ابھی یہ آیت دے گا کہ اذا قسمیت کی اضافہ تسمیت کی طرف معیوب ہے اس کی حدیث ہے حضرت ابو جمع کا آیا ہے اسے بعد امام بخاری نے علیہ السلام سوال پر 225 پر ایک حدیث لکھی ہے صحابی فرماتے ہیں قرینا فقیل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقنا بیدیہ اور قرآن تابعی کی 14 روایتیں ہیں. ایک بھی حدیث نہ پیش کی. ارے عربی عبارت کو پڑھ کر سناتے تو سامعین کو بھی لگتا کہ ہاں واقعی حدیث پیش کی ہے. دیکھیے حوالوں کی کمی نہیں ہے. جو وہ مجموعے ہیں جن کے اندر ضعیف احادیث کو پیش کیا گیا ہے ان کے اندر سے میں بھی مختصر حوالہ دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے دیانتداری اور انصاف کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ درج اور بڑے سے میں بھی کام دے سکتا تھا. اچھا موصوف آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تشہد کے اوپر تشہد میں انگشت شہادت سے اشارے کے اوپر ہمارے پاس 20 احادیث ہیں، تمہارے پاس ایک حدیث ہے. وہ 20 احادیث کیا ہیں ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ صرف اشارے کا ذکر ہے، حرکت کا ذکر نہیں ہے 20 احادیث کے اندر. اور ایک حدیث جو نسائی کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، سنن دارمی کے اندر بھی وہ حدیث ہے، اس کے اندر یہ آیا ہے کہ حدیث ہماری ضرور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کو حرکت دے رہے تھے اور اشارہ کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری حدیثیں مطلق ہیں، ہماری حدیث مقید ہے، اور یہ تو تمہیں لوگوں کا طریقہ ہے نا کہ مطلق حدیث کو مقید پر معمول کرتے ہیں. تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ شور کیوں مچا رہے ہو کہ 20 احادیث ہیں؟ بھائی جب 20 احادیث تم اگر پیش کرتے ہو تو وہ ہماری ایک حدیث پر محمول کی جائیں گی. اس کے علاوہ انہوں نے زجر سے کام لیا ہے، جھوٹ سے کام لیا ہے. ہمارے پاس بھی بہت سی احادیث ہیں، مرفوع احادیث ہیں. میں نے چونکہ اپنا دعویٰ یہ پیش کیا تھا کہ شروع سے آخر تک اشارہ کرے گا، حرکت کرے تو بھی درست، نہ کرے تو بھی درست. ہمارے مکرم و محترم ناظرین صاحب نے بھی یہی ہمارا دعویٰ پیش کیا تھا. تو اس کے مطابق میرے پاس بھی 12 مرفوع احادیث ہیں، میں انہیں نقل کر دیتا ہوں. حضرت ابن عمر کی حدیث مسلم شریف جلد 1 صفحہ 246 پر اور ترمذی کی حدیث باب ما جاء فی الاشارہ جلد 1 صفحہ 39 پر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کی حدیث مسلم شریف جلد 1 صفحہ 216 پر، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 173 پر اور باب الاشارہ کے اس بڑے تشابہ کے اندر موجود ہے. امام ابو داؤد کے نبی جلد 1 صفحہ مسئلے کو سمجھنے سے قبل دو بات پوری طور پر ذہن نشین فرمائے. پہلی بات، اس مسئلے میں بعض روایات ایسی ہے کہ جن سے ملاقات کے وقت ایک ہاتھ سے مسافے کا ثبوت ہوتا ہے، جبکہ دیگر بعض روایات ایسی ہے کہ جس سے بیعت اسلام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہاتھ سے مسافے کا ثبوت ہوتا ہے. یہ دونوں قسم کی روایات ہمارا مستقل بنے گی، اس لیے کہ مسافہ عند الملاقات اور مسافہ عند البیعت میں شرعی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات، اس مسئلے میں بعض روایات ایسی ہے کہ جن میں لفظ ید بصیغہ واحد مستعمل ہوا ہے، یعنی احادیث کے اندر وارد ہوا ہے. یہ تمام تر احادیث بھی ہمارا مستدل بنے گی، اس لیے کہ مسافے کی تعریف کرتے ہوئے علامہ مرتضی زبیری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب الحروف شرح قاموس جلد 2 صفحہ نمبر 84 پر، اسی طرح ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ نمبر 81 پر، اسی طرح حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری جلد 2 جلد 13 صفحہ نمبر 293 پائے جا سکتے ہیں. دو ہاتھ سے مسافہ کرنے کی صورت میں صبح قیامت تک نہیں پائے جا سکتے. اب ذرا حدیث کو دیکھتے چلیں. علامہ ابن عبد البر نے التمہید جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 246 اور 243 پر حضرت عبداللہ بن بصری کی صحیح حدیث نقل کی ہے. سرو میری ہاتھی، تم میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہو، تم میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہو، تم میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہو. صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اسی ایک ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا ہے. دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں صحابہ اس کے بعد ننگے سر نماز پر، اس کے بعد مسافے پر، اس کے بعد مرد عورت کی نماز کے درمیان پر، روحانی پر میں نے اسی ترتیب سے دلائل کیے تھے. اب اسی ترتیب سے ہمارے دلائل پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے جو دلائل ہیں ان کے جوابات ہیں، اسی ترتیب سے لوں گا. ذرا توجہ فرمائیے گا. پہلا مسئلہ تشہد کا ہے. تشہد کے مسئلے میں میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت پیش کی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت پر 2 قسم کے اعتراض ہوتے ہیں. اول پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت
اعتراض یہ ہوتا ہے یہ روایت شاذ ہے. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے جو علامہ البانی صاحب نے تمام المنہ صفحہ نمبر 118 پر کیا ہے کہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام محمد ابن عجلان ہے. علماء نے اسے ضعیف کہا ہے. اب ذرا سوال جواب سنیے گا. پہلا اشکال یہ تھا کہ یہ روایت شاذ ہے. تو سنیے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت عامر ابن عبداللہ کے طریق سے روایت کرنے والے اس حدیث کو اس روایت کو روایت کرنے والے 6 لوگ ہیں اور 6 لوگوں میں سے ایک شخص محمد ابن عجلان بھی ہے. اور محمد ابن عجلان صرف اکیلے نہیں ہیں جو آپ کہیں گے ان 6 لوگوں نے ان لوگوں سے شروع اختیار کیا ہے. اب ذرا سنیے گا. عامر ابن عبداللہ سے روایت کرنے والے 2 لوگ ہیں. محمد ابن 6 لوگ ہیں. ان میں سے ایک شخص محمد ابن عجلان ہے. دوسرے شخص عمر بن دینار ہے. عمر بن دینار نے روایت کیا ہے روایت کی حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کی روایت میں ایک لفظ ذکر کیا ہے کذالک. علماء نے کذالک کی تشریح یہ کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت میں لا یحرفھا غلط ہے نا وہی کذالک کی تشریح ہے. علماء نے یہی تشریح کی ہے. لہذا محمد ابن عجلان نے عامر ابن عبداللہ سے روایت جو کی ہے ان میں وہ شاذ نہیں ہے بلکہ عمر ابن دینار جیسے سوا راوی بھی ان کی مطابقت کرتے ہیں. اور ذرا ایک اور بات سنیے گا. میں نے 20 بیان پیش کیے تھے. ذرا سنیے ایک چیز متعین چیز کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو انگلی کو حرکت نہیں دی جاتی. آپ متعین چیز کی طرف اشارہ کریں گے مشاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ انگلی کو حرکت نہیں دی جاتی. لہٰذا 20 روایت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ متعین اور وحید ہے لہٰذا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حرکت نہیں دی جائے گی. لہٰذا 20 روایت مشتمل تحقیق نہیں بلکہ عدم تحقیق کو متضمن ہے. لہٰذا وہ تمام روایت اور عمر ابن دینار کی روایت یہ تمام کی تمام روایت محمد ابن عجلان کی روایت کے لیے شاذ نہیں ہوں گی ان کی مطابقت کریں گے. اب ذرا سنیے گا. محمد ابن عجلان پر کلام کیا گیا ہے. علامہ ابن حجر نے تہذیب التحقیق جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 303 پر لکھا ہے احد العلماء الصالحین. محمد ابن عجلان احد العلماء الصالحین ہے. امام احمد سفیان ابن عیینہ امام ابن معین امام ابو زرع امام نسائی امام ابی حاتم نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے. اسی طرح تہذیب التحقیق جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 102 پر ہے. ابن سعد نے انہیں حافظ کہا ہے. یعقوب ابن شیبہ نے ان کو صدوق کہا ہے. امام عشری نے ان کو ثقہ کہا ہے. ان تمام توصیفات کے بعد کیا کوئی راوی ضعیف ہوا کرتا ہے؟ اگر یہ راوی ثقہ ہے ان کی روایت صحیح ہے قابل استدلال ہے. اب ذرا سنن بیہقی میں ان کی سنن نسائی میں وائل ابن حجر کی روایت ہے اس کو دیکھ لیتے. وہ روایت شاذ ہے اس کو روایت کرنے والے عامر ابن سعید سے روایت کرنے والے 12 حضرات ہیں. 12 حضرات زاہد ابن قدامہ سفیان ابن عیینہ سفیان ثوری ابو الاحوص 12 لوگ ہیں. ان 12 لوگوں میں سے زاہد ابن قدامہ صرف ایک شخص ہے جنہوں نے اللہ کی تحقیق کی ہے.
محمد بھائی آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہ روایت پیش کی، یہ شاذ ہے، علی کبھی پیش ہی نہیں کی، یہ اعتراض کریں گے۔ اصل بات کیا ہے، حضرت والا نے رٹا جو ہوا ہے گھنٹے چھوڑ چھوڑ کر درگاہ سے جا جا کر، اب اسی کو فیصلہ کریں گے بھائی۔ اسی لیے مجھے مجبور کیا، تم پہلے تصوف کو بلانا، پھر مسافر کو بلانا، پھر ننگے سر کو بلانا، پھر عورت کو بلانا، پھر دولت کو بلانا، پھر مرد کو بلانا۔ ایسا نہیں، جو بات رٹی ہوئی ہے مناظرہ رٹ کر نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ رٹی ہوئی بات سے کسی کو متاثر کرنا یہ مناظرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے پکے سرتاج جو ہے حضرت والا کتنے ہی مناظرے پتا کیے، کوئی مناظرہ نہیں رکھا۔ شاید حضرت ابو مصعب صاحب اس بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی مناظرہ رکھ کر کوئی بھی نہیں پیش کیا تھا، میں نے تو ہر وقت جواب دیا تھا یہی مناظر کا کمال ہے۔ اسی طرح آئے تھے ہمارے محمد بھائی اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے جو روایت پیش حضرت والد بن مسلم کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ روایت شاذ ہے، اور حضرت ابن عمر کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی، حضرت عمر خزائی وغیرہ کی جو روایتیں ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے صرف اشارہ ہی کی روایت جو ہے مروی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں حرکت کی روایت مروی ہو اور کہیں صرف اشارے کی روایت مروی ہو، تو ان لیے ہم ان کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اور حضرت والد کی روایت کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شاذ ہے، اس لیے ہم ان کی بات کو رد کرتے ہیں۔ دیکھیے ان کی پوری 5 منٹ کی ایک بکواس کے بلند لے کر میں نے اصولی طور پر یہ جواب دے دیا تھا کہ بھائی تمہاری روایتیں مطلق ہیں، ہماری روایت مقید ہے، اور مطلق کو مقید پر محمول کرنا ہے تمہیں لوگوں کا اصول ہے، ہمارا نہیں۔ اپنے ہی اصول کو کم از کم مان لیتے تو اس طرح سامنے کو رٹا رٹا جھوٹ نہ دکھلاتے۔ اسی طرح میں آپ حضرات کے سامنے احادیث پیش کر رہا تھا، 12 مرفوع احادیث ہمارے پاس اشارے کے ثبوت پر، اس اشارے کی اس کیفیت کے ثبوت پر ہے جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے، اس میں سے میں 2 ہی پیش کر پایا تھا، گھنٹی بن گئی جیسا کہ اب پھر بن گئی ہے۔ خیر میں 2 تو پیش ہی کر دوں، میرے نہایت ہی اہم مناظر آنے والے ہیں۔ ایک روایت حضرت وائل بن حجر کی حدیث ہے، وہ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 145 پر موجود ہے، نسائی جلد 1 صفحہ 173 پر اور ابن ماجہ مشکات صفحہ 85 پر موجود ہے۔ اس روایت کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کانا یشیرو، ارے مضارع پر جب کانا داخل ہوتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ استمرار ہوگا، ارے نہیں یہ آواز آ گئی، پتہ چلا کہ یہاں پر زندہ دل لوگ موجود ہیں، تو بس میرا مطلب تم نے ثابت کر کے میں کیا ثابت کروں۔ آئیے جلال احمد بھائی تشریف لائیے۔ اہل حدیث کا موقف بالکل واضح اور منقع ہو چکا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس مسئلہ کو مزید مستحکم کرنے کے لیے چند دلائل پیش خدمت ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی فی ثوب واحد من یخالف بین طرفیہ۔ مسند ثانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 پر حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد خالف بین طرفیہ۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ
द्वारा मसाइल इस्लाम के नाम का हकीकत पसंदाना जायजा नामी एक किताब लिखी है। इसके सफ़ा नंबर 208 से लेकर 215 या 220 तक 15 हदीसें जिक्र करके ये साबित करने की कोशिश की है कि नंगे सर नमाज पढ़ना सुन्नत है। मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइएगा। 15 हदीसों में से 14 हदीसें ऐसी हैं, मुख्तसर बता रहा हूँ, 14 हदीसें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ ये जिक्र है कि आप अलैहिस्सलाम जैसी सहाबी ने एक कपड़े या एक चादर में नमाज पढ़ी। इसका जवाब ये सुनिएगा कि एक कपड़े या एक चादर में नमाज पढ़ने की वजह ये नहीं थी कि नंगे सर नमाज पढ़ना सुन्नत है। वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर एक के पास 2 कपड़े या 3 कपड़े मुयस्सर नहीं हुआ करते थे। हज़रत जाबिर एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, साहिब ने सवाल किया तो कहने लगे आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में 2 या 3 कपड़े हर एक के पास नहीं हुआ करते थे। आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक चादर में नमाज पढ़ रहे थे, साहिब ने सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तो क्या तुम में हर एक के पास एक से ज़्यादा कपड़े हैं? तो मालूम हुआ इन तमाम रिवायात में 14 रिवायात में एक कपड़े में नमाज पढ़ने का जो जिक्र है ये हालत इज़्तिरारी और मजबूरी हालत है, इसलिए। वरना कौन सा सहाबी ऐसा है जो 2 कपड़े और 3 कपड़े होते हुए सिर्फ एक चादर में नमाज पढ़े? तो ये तो कई कपड़े पहनकर आए और एक चादर में सहाबी नमाज पढ़ेगा। इसी तरह 14 हदीसों का जवाब है। 15 की हदीस है जिसमें 15 की हदीस है जिसमें इस बात की सराहत है कि टोपी के होते हुए नंगे सर नमाज पढ़ेगी। तो उस हदीस का हशर देख लीजिए, इमाम अबू सुलैमान अल-दौसरी ने और रसूल दस्ताव नंबर 3 सफा नंबर 665 पर इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी ने अल्फाज नंबर 1 सफा नंबर 821 पर इमाम शौकानी ने अल-फवाइद अल-मजमूआ फिल अहादीस अल-मौज़ूआ सफा नंबर 170 पर इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। तो इनके गैर मुक़ल्लिद आलिम मुहिबुल्लाह राशिदी ने नमाज सर ढांपने के मसला नामी किताब के सफा नंबर 13 पर इस रिवायत की सनद के बारे में फरमाया है ज़ुल्मातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद। इस रिवायत की सनद का मिसदाक़ ज़ुल्मातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद। लिहाजा आपके सामने मैंने साफ साबित कर दिया 14 रिवायतें हालत मजबूरी पर महमूल हैं, बस अभी रिवायत सही है। सबसे पहले मैं आप हज़रात को ये बता देना चाहता हूँ, एक फायदा बता देना चाहता हूँ कि जो चीज़ तवाज़ुन के साथ साबित होती है उसकी दलील या तो होती है या कम होती है। जैसे कुरान